بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل والی بات سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اوپر سے وہ الزام ختم کرنے کے لیے جیل میں ڈالا تھا، تو وہ جب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ جب وہ کچھ عرصہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نیک سیرت انسان ہے اور بہت عبادت گار نوجوان ہے۔ ایک رات ان قیدیوں نے جو ہے وہ خواب دیکھا اور صبح ہوئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑنے کا کام کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور بہت سے پرندے جو ہیں وہ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی تبلیغ کا بہترین موقع ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں انہیں بتایا۔ اس زمانے کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے۔ اس بارے میں ایک احادیث مبارکہ ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا کہ عزت دار کا بیٹا، عزت دار کا پوتے اور عزت دار کا پڑپوتا، یعنی اس سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کہ 4 پشتوں تک جو ہے وہ نبوت کی فضیلت جو ہے وہ انہیں ہی صرف حضرت یوسف کو ہی ملی ہے، اور یہ ہے انتہا کی عزت اور برتری کا مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے ایک کو بتایا کہ تمہیں بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے مقرر کیا جائے گا، اور دوسرے سے کہا کہ تمہیں سولی کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایسا خواب نہیں دیکھا تھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ تو اسپیشلی اس شخص کو جس کو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اسے سولی کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ پھر جب وہ باہر نکلنے والے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ وہ بادشاہ سے جا کے حضرت یوسف کا ذکر کرے، لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات نکال دی اور وہ باہر جا کے بھول گیا۔ کافی عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں مقید رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جو ان کو 7 بہت دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 بہت ہرے بھرے جو ہے وہ بالیاں ہیں، اور 7 جو ہے بہت خشک بالیاں ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے درباریوں کو جب یہ خواب سنایا اور اس نے کہا کہ کوئی مجھے اس کی تعبیر بتائے، تو درباریوں نے کہا کہ یہ بہت اڑے پھڑے پریشان سے خواب ہیں، ہم ان کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ پھر اس وقت اس آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یاد آیا، اور اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے معلوم کروں۔ پھر وہ روانہ ہوا، چونکہ جیل جو ہے وہ شہر سے باہر تھی۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے جو ہے سب سے سچے انسان، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ 7 سال جو ہے وہ نارمل طریقے سے فصل اگائیں، اور پھر اس میں جو ہے اس کو آدھی کو جو ہے وہ بالیوں کے سمیت ہی محفوظ کر لیں، صرف سوائے اس مقدار کے چھوڑ دیں جو آپ نے یوز کرنی ہو۔ پھر 7 سال جو ہیں جو وہ قحط کے آئیں گے، وہ اس فصل کو کھا جائیں گے سوائے اس کے کہ جو آپ نے محفوظ کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد بہت زیادہ بارشیں آئیں گی اور شیرہ انگور جو ہے وہ نچوڑا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی تھی، بلکہ انہوں نے اس کا حل بھی بتایا تھا۔ جب وہ واپس بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے تعبیر سنائی تو بادشاہ نے کہا کہ قاصد بھیجا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے جا کے کہو کہ وہ ان خواتین کو بلائے جنہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے جو ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور وہ اصل واقعہ جو ہے وہ آ کے بادشاہ کو سنائیں۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، یوسف نے بہت صبر کیا ہے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور مجھے اس طرح باہر نکلنے کو کہا جاتا تو میں فوراً باہر آ جاتا۔ پھر جب قاصد نے بادشاہ کو جا کے وہ بات بتائی تو بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جو
दाव पेच खेल कर जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खेला था और बहकाने की कोशिश की थी, तो वो असल वाक़या क्या है। उन ख़वातीन ने कहा कि अल्लाह की कसम के यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेकसियत इंसान है, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी, हमने उन्हें बहकाने की कोशिश की थी। जब अजीज़ मिस्र ने ये देखा कि बीवी ने ये देखा कि अब तो हक और सच जो है वो जाहिर हो गया है, तो वो उसने भी जो है वो सच कहने का फैसला किया। उसने कहा कि मैंने उनको वर्गलाया था, उनमें ऐसी कोई बुराई मौजूद नहीं थी। बादशाह ने फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे कहा कि आप बहुत हमारे यहाँ जी इज़्ज़त और अमानतदार इंसान हैं। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप मेरे हवाले जो है खजानों का इंतज़ाम कर दें, मैं उनकी हिफाजत करूंगा और मैं बहुत बहाबर हूँ। एक रिवायत में आता है कि बादशाह ने पूरे मुल्क का इंतज़ाम जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो है वो अब इख्तियार सिर्फ इस कुर्सी तक महदूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छे से वो जिम्मेदारी संभाली, बहुत हर तरफ खैर भलाई ही थी, हर तरफ जो है वो अच्छे तरीके से सब इंतज़ामात जो है वो चल रहे थे मुल्क के। तो जो गंदम का जो था वो बहुत अच्छे से फसल भी हो रही थी, आप उसको साथ साथ महफूज भी कर रहे थे। जब फिर 7 साल के बाद कहत साली शुरू हुई, तो तमाम मुल्कों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो कहत फैलने लगा। मिस्र में खुशहाली थी और मिस्र के बादशाह ने ये ऐलान किया कि जो भी गंदम फरोख्त की जाएगी वो पुरानी कीमत पर ही फरोख्त की जाएगी और एक ऊंट जितना बोझ उठा सकता है उतनी ही वो गंदम जो है वो दी जाएगी, क्योंकि ये ना हो कि ताजर गंदम जो है वो स्टॉक कर लें और फिर उसे महंगी कीमत पर फरोख्त करें, और जो गंदम लेने आएगा वो अपने साथ घर के तमाम अफराद को लेकर आएगा। ये कहत का सिलसिला जो है वो फ़लस्तीन तक भी पहुंच गया, और जब बादशाह के इस बात की खबर जो है वो हज़रत याकूब के बेटों को भी हुई, तो उन्होंने जो है मिस्र जाने का फैसला किया। जब वो मिस्र बादशाह के दरबार में हाजिर हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आप कोई जासूस मालूम होते हैं, आपका कोई भाई तो नहीं फौत हुआ, और आप लोग क्या के बाप का क्या नाम है। जब आपने सारी तफसील उनसे पूछ ली तो फिर आपने जो है उनसे कहा कि आप अपने उस भाई को साथ क्यों नहीं लेके आए, आपने सुना नहीं था कि घर के तमाम अफराद को लेके आना है और फिर उसके बराबर मुताबिक आपको जो है वो ऊंट पे वो गला दिया जाएगा, ऊंट के बराबर वो गला दिया जाएगा। तो वो उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जो है वो उनको अपने साथ लेकर आएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जब रवाना करने वाले थे तो उनके बोरियों में जो है उनकी तिजोरी जो है उनकी जो पूंजी थी पैसों की वो वापस रख दी, और उन्हें ताकीद की कि नेक्स्ट टाइम आप अपने भाई को लेकर आएंगे तो फिर आपको एक ऊंट जो है वो उसके इजाफी मिलेगा गले का। तो जब वो उनके भाई अपने वालिद साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताई कि नेक्स्ट टाइम हम बिन्यामीन को साथ लेकर जाएंगे ताकि हमें बराबर जो है वो गला जो है वो मिल सके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, और जब फिर उन्होंने अपना सामान वो गले का खोला तो उसमें से उन्हें अपनी पूंजी मिली, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी तिजारत है कि हमें देखें, हमें पूंजी भी नेक्स्ट टाइम के लिए हम और गला खरीदने जा सकते हैं, और दूसरा जो है हम अपने भाई को अगर साथ लेकर जाएंगे तो वो हमें एक ऊंट ज़्यादा मिलेगा। असल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए किया था, उन्हें डर था कि कहीं ये ना नेक्स्ट टाइम इनके पास माल तिजारत ना हो तो ये गला लेने के लिए ना आए। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब उन्हें अपनी पूंजी मिली तो उन्होंने दोबारा जाने का इरादा किया, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि तो वो भी सोचने पर मजबूर हुए, और फिर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ और उन्होंने बिन्यामीन को उनके साथ जाने की इजाज़त दी। लेकिन उन्हें कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर आप अल्लाह ताला को बीच में रखकर मेरे साथ कोलो करार करोगे कि आप इसकी हिफाजत फरमाओगे, इसे वापस लेकर आओगे, सिवाय उस सूरत के कि तुम्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, तो फिर मैं इसे आपके साथ भेजूंगा। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की कि आप सब लोग जो हैं वो एक दरवाजे से मत जाना, सब शहर के मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना। उन्हें था कि 11 नौजवान हैं, इन्हें जो है वो नज़र ना ला जाए, क्योंकि नज़र बरहक होती है और नज़र जो है वो इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। उन्होंने कहा कि मैं आपको नसीहत कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए कोई ऐसा मामला लिख दिया है तो मैं उसको नहीं टाल सकता।
پھر انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے انہیں ان کے والد نے نصیحت کی تھی. وہ لوگ جب وہ شہر کے مختلف راستوں سے جو ہے وہ داخل ہوئے، جب وہ دربار میں پہنچے بادشاہ کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی رہائش کا انتظام اس طرح کروایا کہ دو دو کو ایک کمرے میں جو ہے وہ ٹھہرایا گیا. پیچھے بنیامین بچ گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ جائیے، یہ ان کو یہیں رہنے دیجیے. جب وہ چلے گئے تو آپ نے بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ تمہیں بھی ستاتے رہے ہیں. پھر جب وہ جانے والے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پانی کا جو ایک پیالہ ہے وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور جب وہ روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے ایک ان کے جو خدمتگار تھا اس نے آواز لگائی کہ رک جاؤ، تم لوگ چور ہو، تمہارے سامان کی تلاشی لی جائے گی. انہوں نے مڑ کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں اور ہم چور نہیں ہیں، تمہاری کیا چیز جو ہے وہ چوری ہوئی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو ایک شاہی پیالہ ہے وہ جو ہے وہ چوری ہوا ہے. تو جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو جو اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہتے تھے، اور وہ اس کے سوا وہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ انہیں ٹھہرا سکتے تھے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے اسباب میں سے یہ برآمد ہوگا تو اس کا بدلہ وہی ہے، ہم تو ظالموں کو جو ہے وہ یہی سزا دیتے ہیں. تو پھر جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے جب وہ پیالہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ اسی نے چوری کی ہوگی، کیونکہ اس کا بھائی بھی پہلے یہ کر چکا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی، لیکن ان پہ کچھ بھی واضح نہ ہونے دیا. وہ جانتے تھے کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. پھر جب انہوں نے منت سماجت پر ان کے بھائی آگے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس کی جدائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی کو جو ہے اس کے بدلے رکھ لیجئے، آپ بہت ہمیں سچے اور نیک انسان لگتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں یہ ناانصافی نہیں کر سکتا کہ اس کے بدلے میں کسی اور کو، یہ جو ہے وہ جس نے چوری کیا، میں اس کے بدلے کسی اور کو رکھ لوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر انہیں جانے کا کہا. جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو پھر ان کے بھائی جب حضرت یوسف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا. تو ان کے ایک بھائی نے، بڑے نے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹلوں گا کہ جب تک میرے والد صاحب کوئی حکم نہ دیں یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے، کیونکہ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کیونکہ ہم پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہیں، تو اب والد صاحب جو ہیں وہ ہمارے پہ اعتبار نہیں کریں گے. تو آپ لوگ واپس جائیے، انہیں جا کے بتائیے کہ جو گواہی سچی تھی ہم نے وہی دی ہے، اور وہ جو ہے قافلے والوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم گئے تھے وہ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وہ یہاں ان شہر کے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو جب انہوں نے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے خود ہی کوئی بات گھڑی ہے. پھر انہوں نے صبر کیا اور وہ جو ہے اپنے بیٹوں سے انہوں نے منہ پھیر لیا اور وہ رونے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تعالیٰ، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد مجھے ان کے ساتھ ملائے گا. ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ تو ہر وقت جو ہے یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میرے بیٹوں میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آپ انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ضرور ان سے ہمیں ملائے گا، اور مایوسی نہیں کرنا، مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. تم لوگ ان دونوں کی تلاش میں نکلو. پھر وہ جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا غلہ. وہ لوگ دوبارہ جو ہے انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا. جب وہ دوبارہ مصر گئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں کہ آپ، ہمارے پاس زیادہ مال تجارت نہیں ہے، آپ ہمیں پورا غلہ جو ہے وہ دے دیجئے، کچھ ہمارے پہ خیرات کر دیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. وہ جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی بھائی جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ نیچے گر گئے ہیں، رسوائی کی حد تک پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر زیادہ جو ہے وہ ان کے ساتھ سختی کرنا نہ چاہی، اور انہوں نے جو ہے وہ سوچا کہ میں ان کے ساتھ اب ایسا کوئی مزید سخت معاملہ نہ کروں.
انہوں نے پھر ان کو حقیقت بتا دی. انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں. اور ان کے بھائی نے پوچھا کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے. ان کے بھائیوں نے کہا کہ بے شک ہم نے جو ہے وہ زیادتی کی تھی اور شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا اور ہم جو ہے وہ معافی تم سے طلب کرتے ہیں. جب وہ جانے والے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرا یہ کرتا لے جائیے، والد صاحب کی آنکھوں پہ رکھیے تو وہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر جو ہے وہ مصر آئیں. جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشبو آ گئی. اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اسی حق میں مبتلا ہیں. پھر جب وہ ان کے بھائی پہنچے تو انہوں نے جو کرتا نکال کر حضرت یعقوب کی آنکھوں پر رکھا تو وہ بینا ہو گئے، یعنی وہ دیکھنے لگے. انہوں نے کہا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر وہ اپنے جو ہے اپنی پوری اہل خاندان کو لے کے جو ہے وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ تخت پر بٹھایا اور سب نے پھر سجدہ کیا. انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھیے یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت مہربانی کی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا اور پھر مجھے آپ سب سے ملاقات اللہ تعالیٰ نے کروائی. اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کی تدبیر بے شک جو ہے وہ بہت بہترین ہے، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. مجھے جو ہے وہ اسلام میں فوت کرنا اور مجھے نیکوں سے ملا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ایسا ہی اپنے لیے دعا مانگنے کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.